زرد گلاب، رضیہ سجاد ظہیر۔ ہاں، یہ وہی تصویر ہے، وہی جو نہ جانے کب سے ہمارے کھانے والے کمرے میں لگی تھی۔ یہ وہی ہے، بڑی سی بھاری تصویر جو تقریباً آدھی دیوار کو گھیرے تھی۔ یہ فریم اس وقت بھی تھا، یہی چوڑا سنہری فریم جس میں کٹاؤ کی جالی بنی تھی۔ ویسے اس کی پالش جا بجا سے گھس گئی تھی، لیکن خود تصویر کی رونق میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پس منظر میں سیاہی اور سرخی کا وہی میل تھا جیسے رات کا بڑھتا ہوا اندھیرا سورج کی ڈوبتی ہوئی سنہری سرخی پر بڑھتا چلا آ رہا ہو۔ سامنے رکھی میز پر گہرے سبز رنگ کا میز پوش، جس کی چمک سے ظاہر ہوتا تھا کہ پلش یا مخمل کا ہے۔ اس پر رکھا ہوا بڑا سا کٹ کا گلاس، گول پھولدان جس کے ایک حصے پر کھڑکی سے آتی ہوئی روشنی کی ڈلک پڑ رہی تھی، اس سے لگا ہوا بڑے بڑے رنگ برنگے گلابوں کا ایک گچھا، اور ایک پھول دان کے قریب میز پوش پر پڑا ہوا ایک زرد گلاب۔ شاید اسی لیے مصور نے اس کا رنگ زرد بنایا تھا کہ سب سے پہلے مرجھانا اس کی قسمت تھی۔ اپنے ساتھیوں سے چھوٹ کر، باقی سب پھولوں سے بچھڑ کر وہ کیسے گر پڑا تھا، کیوں کر وہ اکیلا ہو گیا تھا، کتنا مجبور اور بے بس سا لگتا تھا وہ۔ کچھ ایسا بھی محسوس ہوتا کہ جیسے باقی سارے گلاب اسی کو حسرت سے تک رہے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ اسے اٹھا لیں، اسے پھر سے اپنے ساتھ گچھے میں ملا لیں۔ میں اس تصویر کو بہت چھوٹی عمر سے دیکھتی آئی تھی۔ اسی کے نیچے آتش دان تھا، اور آتش دان کے بیچ پتھر، وہ سنگمرمر کا پتلا سا پتھر جس پر کئی عزیزوں کی تصویریں تھیں۔ آتش دان میں جاڑے ہوتے تو لکڑیوں کی چٹکتی چنگاریاں اڑاتی ہوئی آگ سلگا کرتی تھی، اور ابا مرحوم کبھی کبھی وہاں بیٹھ کر ہم لوگوں کو میر انیس کا کلام سنایا کرتے تھے۔ جب آنکھ کے شعلے لپکتے تو ان کی لہک اس زرد گلاب پر پڑتی، جب روشنیاں گل ہو جاتی تو بھی وہ زرد گلاب اندھیرے میں دکھائی دیا کرتا، اور صبح تڑکے جب سورج کی پہلی کرن روشن دان سے جھانکتی تو ذرا دیر کو اس گلاب میں جان سی پڑ جایا کرتی۔ گھر میں سب سے زیادہ چہل پہل اسی کمرے میں ہوتی تھی۔ خاندان بھر کسی موقع پر اکٹھا ہوتا، پارٹیاں ہوتی، شعر گائے جاتے، لطیفے سنائے جاتے۔ کبھی کبھی جب بڑے نہ ہوتے تو ہم بچے دروازے، کھڑکیاں، روشنیاں بند کر تکیا فائٹ اور ڈارک روم کھیلتے۔ ایسے میں کبھی کبھار میری نظر ایک دم اس گلاب پر جا پڑتی اور میں کھیلتے کھیلتے ٹھٹک کر رک جاتی۔ کیسے یہ سب سے الگ ہو گیا؟ کیا اچھا ہوتا جو یہ بھی پھولدان میں لگا رہتا۔ اس میں سب رنگوں کے گلاب ہیں، یہی نہیں ہے، اس کو کیوں نہیں لگا دیا؟ شاید لگا تو رہا ہی ہوگا، مگر ٹوٹ کر گر گیا۔ کیسے ٹوٹا ہوگا؟ مجھے یاد ہے، ایک دن میں نے چپکے سے اس زرد گلاب کو چھونے کی کوشش بھی کی تھی۔ ایک چھوٹی سی میز کھسکا کر اس پر کرسی رکھ کے میں اس پر چڑھی، ہاتھ بڑھا کر میں نے اسے چھوا، پر ایسا محسوس ہوا کہ وہ ٹھنڈا ٹھنڈا ہے، اور بس قریب سے دیکھنے میں وہ اتنا دلکش بھی نہیں لگتا تھا جتنا کہ دور سے بس ایک زرد رنگ کا کھردرا سا دھبا لگتا تھا۔ پھر ایک دن ناشتہ کرتے ہوئے میں نے امی سے پوچھا تھا، امی یہ تصویر کس نے بنائی تھی؟ میری امی بہت کم سخن تھیں، چپ رہیں۔ ابا نے ایک بار ان کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر بولے، بیٹی یہ تمہارے ماموں نے بنائی تھی۔ کون؟ باقر ماموں نے؟ نہیں، تم نے اپنے ان ماموں کو نہیں دیکھا، وہ تصویریں بناتے تھے اور بیمار رہتے تھے۔ یہ تصویر انہوں نے ہی تمہاری امی کو تحفے میں دی تھی، وہ تمہاری امی کے چچا زاد بھائی تھے۔ مگر ابا یہ تصویر مجھے اچھی نہیں لگتی، میں نے کہا۔ امی نے چونک کر میری طرف دیکھا، کیوں جان، تمہیں کیوں نہیں اچھی لگتی؟ امی یہ ماموں نے اس زرد گلاب کو گچھے سے نکال کر نیچے کیوں پھینک دیا ہے، وہاں کیوں نہیں لگایا پھولدان میں؟ ابا یہ ایک اکیلا گلاب ان سب گلابوں سے کیسے الگ ہو گیا؟ ابا کھڑے ہو گئے، انہوں نے ایک بار مڑ کر تصویر کو دیکھا، پھر امی کو، وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ پھر ابا نے مجھے پیار کیا اور کالج چلے گئے۔ میں کرسی پر بیٹھی دلیا کھاتے کھاتے اسے دیکھتی رہی۔ شفق کا پس منظر، روشنی پر بڑھتا اندھیرا، ہرے پلش کا میز پوش جیسے تازی قبر پر اگی ہوئی چمکدار مخملی گھاس، اس پر دمکتے کٹ گلاس کا پھولدان، رنگ برنگے گلابوں کا گچھا، اور سب سے الگ،
سب سے دور، سب سے بچھڑا، مرجھاتا ہوا وہ ایک زرد گلاب. پھر وقت قطرہ قطرہ کر کے ٹپکتا رہا اور وہاں آ کر تھم گیا جہاں مجھے تار ملا کہ امی کا انتقال ہو گیا ہے. وہ چند ہی دن بیمار رہی تھیں اور انہوں نے مجھ کو آنے سے منع بھی کر دیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کو لے کر کہاں اتنی دور کا سفر کرو گی، میں اچھی ہو جاؤں گی تو خود ہی آ جاؤں گی. اس لیے میں اس وقت پہنچی جبکہ ایک ستون کے گرنے سے ساری عمارت کھنڈر ہو چکی تھی. گھر میں صرف ایک فرد کم ہوا تھا، مگر وہ فرد گھر کی ساری رونق اپنے ساتھ لے گیا. میرے ابا نے ان کی ہدایت کے مطابق ان کے کمرے کی کنجی مجھے دی. لو بیٹی، غالباً ہر چیز پر لکھا ہوگا کہ اس کا کیا 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 جائے، اس لیے تمہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی. یہ سب انتظام تمہاری ماں نے اس وقت کیا تھا جب وہ ایسی کچھ زیادہ بیمار بھی نہیں تھی، پر غالباً ان کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ بچیں گی نہیں. جب میں کنجی لے کر کھانے والے کمرے سے ہو کر امی کے کمرے میں جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ تصویر وہاں نہیں ہے. آتش دان خالی تھا. البتہ جتنی دور تک وہ ٹنگی رہتی وہاں کچھ مٹی اور جالے کی ہلکی سی لکیر اسی کے ناپ کے مطابق ایک چوکٹا سا بناتی ہوئی کھینچی ہوئی تھی. دل کو ایک دھچکا سا لگا. ایسا کوئی وقت یاد نہ تھا کہ جب وہ تصویر وہاں نہیں رہی ہو. الٹے پاؤں ابا کے پاس برآمدے میں واپس آئی. ابا، وہ گلابوں والی تصویر آپ نے آتش دان پر سے کیوں اتروا دی؟ وہ بولے، بیٹی، وہ تمہاری امی نے خود اتروائی تھی، اپنے کمرے میں ہی اس کو بھی رکھوا گئی ہیں. میں نے امی کا کمرہ کھولا. اپنے کسی مرے ہوئے پیارے کی چیزیں سنگوانے سے زیادہ سہانے روح کوئی دوسرا فرض نہیں. کبھی ان چیزوں پر پیار آتا ہے کہ اس کی تھیں. ایک ایک چیز کے ساتھ یادوں کا ایک طوفان سا اٹھتا چلا آتا ہے کہ اس کی تھیں. کبھی اس سے نفرت محسوس ہوتی کہ اس سے وفا نہ کی تو کس سے کریں گی. کب خریدی تھی، کہاں خریدی تھی، کتنے شوق سے لی تھی، گھر پر لا کر کس چاو سے خوش ہو کر سب کو دکھائی تھی. یہ فلاں نے دی تھی، سالگرہ پر، نئے سال پر، عید پر، شادی کی سالگرہ پر، ہر چیز پر چٹ لگی تھی. کس کو دی جائے، کب دی جائے، کیوں دی جائے. پلنگ پر جو بستر، ریشمی لحاف اور دلائی تھی اس تک کے متعلق ہدایت تھی. پورے کمرے میں اگر اور لوبان کی خوشبو بسی تھی جس سے کچھ پر اسرار سا روحانی ماحول بھی تھا. کچھ گھٹن سی بھی تھی کہ جس سے جی گھبراتا. سب سامان دیکھ کر میں کمرہ بند کرنے کے لیے الٹے پاؤں دروازے کے پاس کھسکی تو میری کوہنی اس دیوار سے ٹکرائی. کیواڑ کے پاس والی دیوار سے ہی ٹکی ہوئی وہ زمین پر رکھی. وہ اور بھی زیادہ بڑی لگ رہی تھی. اس پر باریک بادامی کاغذ لپٹا ہوا تھا جو سوتلی سے بندھا تھا. ایک دم میرا دل چاہا کہ اسے دیکھوں. برسوں امی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے وہ ہمیشہ سامنے لگی نظر آیا کرتی تھی. جب بھی میں میکے آتی تھی تو وہ آتش دان پر دکھائی دیتی تھی. اکثر اس کے نیچے کھڑے ہو کر امی نے مجھ کو پہنچنے پر سینے سے لگایا تھا. جاتے وقت پیار کر کے خدا حافظ کہا تھا. وہ تصویر جیسے امی کے وجود کا ایک حصہ تھی. اسے دیکھے بغیر ایسا محسوس ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ میں امی کے گھر آئی ہوں. میں نے اس پر بندھی ستلی کھولی، پھر کاغذ ہٹایا. سنہری فریم کے کونے میں جہاں پالش کافی ادھڑی ہوئی تھی ایک چھوٹا سا پرزا تہہ کیا ہوا فریم اور تصویر کے ایک سرے کے بیچ میں اٹکا ہوا تھا. میرا دل دھڑکنے لگا. کہیں امی نے یہ تصویر بھی تو کسی کو دینے کی وصیت نہیں کر دی ہے. ان کی فیاضی سے کیا دور کسی کو بخش گئی ہوں. لیکن یہ تو میرے سوا کوئی نہیں لے سکتا. میں یہ کسی کو نہیں دینے دوں گی. ڈرتے ڈرتے میں نے تہہ کیا ہوا پرزا نکالا. اس کی اوپری تہہ پر میرا نام لکھا تھا. کانپتے ہاتھوں اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ میں نے وہ پرزا کھولا. آنسوؤں کی چلمن سے الفاظ دھندلے دھندلے دکھائی دے رہے تھے. لکھا تھا، زرینہ بیٹی، تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ زرد گلاب گچھے سے الگ کیسے ہو گیا. اس وقت تم بہت ننھی سی تھیں. میں تمہیں کیا بتاتی. اور پھر بہت سی باتیں انسان کبھی اپنی زبان پر لا نہیں سکتا، اپنی اولاد سے بھی کہہ نہیں سکتا. پر وقت آج تمہیں یہ سمجھائے گا کہ کوئی کس مجبوری اور بے بسی کے ساتھ اپنے پیاروں سے الگ ہوتا ہے. کوئی بھی پھول گچھے کو چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر اسے چھوڑنا پڑتا ہے. یہ تصویر مجھے اپنی سب چیزوں سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے
یہ تمہارے واسطے ہے. میرا تو اب کوئی گھر نہ ہوگا، مگر خدا تمہارے گھر کو سلامت رکھے. اسے اپنے کھانے کے کمرے میں آتش دان پر لگانا اور اس سے سدا پیار کرنا. تمہاری امی. ہاں، تو یہ وہی تصویر ہے. شفق کا پس منظر، روشنی پر بڑھتا اندھیرا، ہرے پلش کا میز پوش، جیسے تازی قبر پر اگی ہوئی چمکدار مخملی گھاس، اس پر دمکتے کٹ گلاس کا پھول دان، رنگ برنگے گلابوں کا گچھا، اور سب سے الگ، سب سے دور، سب سے بچھڑا، مرجھاتا ہوا وہ ایک زرد گلاب.